अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपकी खिदमत में डिग्निटी ऑफ अल्लाह के नाम पे जो वीडियोस पेश करता हूँ उनका मज़मून मैं बार बार बयान करना चाहता होता हूँ कि गलत तर्जुमों की वजह से अल्लाह ताला की पाकीज़गी, अल्लाह ताला की सफ़ात पर जो इल्ज़ाम बन जाते हैं वो कुरान करीम के तर्जुमों की गलती की वजह से बाज़ औक़ात बनते हैं। उनकी सफाई और उनकी तफसील बयान करने के लिए मैं ये ख़ुद बात पेश करता रहता हूँ। आज भी ये डिग्निटी ऑफ अल्लाह के ही सिलसिले में एक खुतबा आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा मकसद किसी तर्जुमा करने वालों के इल्ज़ाम लगाना नहीं, मेरा मकसद उन गलतियों को दूर कराना है जो हर एक मुआशरे में वक्त के साथ बन जाती हैं। मुलाज़ा फरमाइए, ये दो आयतें मैं आज जो आपको पेश करूँगा, इनके अंदर तर्जुमों की जो गलती है वो तर्जुमों की गलती किस तरह अल्लाह ताला की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की ज़ात पर बोहतान और इल्ज़ाम बनता है, ये मैं आपके सामने खोलता हूँ। अल्लाह ताला करे कि आप में से अक्सर को ये समझ आए और आप इसके लिए अपनी हत्तुल-वसा कोशिश भी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। इसके आयत के तर्जुमे जो पहले से हमारे उलमाए कराम ने किए हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो मैंने अभी तिलावत की है आयत सूरत अल-नहल की 89 आयत आपके सामने, वो हवाला भी लिखा हुआ है ताकि आप लोग देख सकें, इसको नकल कर सकें। इसके तर्जुमों से मुझे ये दिक्कत पहुंची कि यहाँ मैंने जो वाज़े करने के लिए लिखा हुआ है, एक तो हा औलाए का लफ्ज़ मैं आपके सामने ज़रा तफसील से पेश करूँगा और एक उम्मतिन की थोड़ी सी तफसील बयान कर सकूँगा जितना इसमें वक़्त हुआ। हर एक तर्जुमा तकरीबन ये कह रहा है कि खुदा ताला ने जो ये बात फरमाई है कि हर एक उम्मत में से गवाह अल्लाह ताला खड़े करेंगे। ये सारे ही तर्जुमे इसी से मिलती जुलती बात कर रहे हैं। बिला शक व शुबा हर एक उम्मत में से खुदा ताला एक दिन ऐसा होगा, यौम हशर से मुराद है कि गवाह खड़े करेंगे। वो गवाहों की एक खूबी ये बताई है कि वो अलैहिम मिन अनफुसिहिम होंगे। वो गवाह वो होंगे जो उन लोगों के अंदर ही से होंगे। गवाही देने की वैसे भी दुनिया में भी यही असूल है कि गवाह वो होना चाहिए ना जो वहाँ मौजूद हो, जिसने वहाँ देखा हो या उनको मिला हो, उनके बारे में गवाही वही देगा ना। खुदा ताला ने नहायत वाज़े तौर पर शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, ये जो मिन अनफुसिहिम वाली बात है इस पे ज़रा जहन में रखिए। ये बात अदल और सदाकत के मुताबिक है बिल्कुल कि खुदा ताला हर एक उम्मत में वो गवाह खड़े करेगा जो उनमें से हुए होंगे। उसके बाद अगला हिस्सा जहाँ पर गलतियाँ हुई तकरीबन तमाम उलमाए कराम से, वो ये है वजीना बेका शहीदन अला हाउलाए, और हम तुझे लाएंगे गवाह बनाकर अला अबव हाउलाए,
ان پر جو آپ کے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں. مطلب خدا تعالیٰ کا یہ تھا ہر ایک امت گروہ جماعت جس کے اندر میں سے ہم گواہ لائیں گے, جو بندہ انہی میں سے ہوگا وہ گیا ہوا ہوگا وہاں, اور تجھے بھی ہم گواہ بنا کے لائیں گے ان میں سے جو جماعت تمہارے ارد گرد ہے, تمہارے پاس جو لوگ ہیں. ترجمہ کرنے والے ہمارے پیارے علماء نے اللہ تعالیٰ سے بات کیے بغیر الجھنی یہاں اس وجہ سے ہوئی ہے. ہا اولائے کا ترجمہ یہ کیا کہ تمام دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں اور وہ سارے رسول جو نبی ہیں ان کے اوپر بھی. یہ دیکھیے ترجمہ, اے حبیب مکرم ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے, اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. ایسے ہم تجھے گواہ بنا کر لائیں گے ان سب پر. امپریشن اس طرح کریٹ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ من انفسہم والی بات بھول جائیں گے یا اس کو اگنور کر دیں گے, کر سکتے ہیں کہ وہ ان تمام قوموں پر بھی جو آپ سے پیدا ہونے سے پہلے گزر گئیں اور ان تمام قوموں پر بھی جو آپ کی وفات کے بعد دنیا میں آئیں, خدا تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنا کے لائیں گے. اور پھر کمال یہ ہے کہ وہ جو پہلے ان سے انبیاء گزرے ہیں اس ترجموں کے مطابق یہ ہے, خدا تعالیٰ نے بالکل نہیں کہا, ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں, یہ سوچو غیر شعوری طور پر ویسے ان علماء نے یہ کیا, انہوں نے اب یہ ہمیں امپریشن دیا ہے کہ خدا ایسا ہے کہ وہ یہ ایسے ہی گواہیوں کا ایک ڈھونگ سا رچائے گا, بے ایمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ خود یہ کہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ کہے گا کہ میں تو تجھے پوچھوں گا نا کہ میں نے نوح علیہ السلام کے اوپر گواہی دے, تو تمہیں تو نہیں پتا کہ رسول نوح علیہ السلام تھے, تو ایویں جھوٹ ہی تم آ کے بتا دینا مجھے کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس کی کیا گواہی دینی ہے. یعنی آپ اس انصاف کے معیار کے بارے میں سوچیں کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں ہمارے یہ ترجمے کیسا گندا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں کہ خدا آپ ہی جج ہے, آپ ہی ایک جھوٹا گواہ, خود نوئنگلی جھوٹا ہے, جو اس کو پتا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا, اس کو لا کے ہمیں کھڑا کر کے کہے گا کہ ان کے بارے میں یہ گواہی دیں, کیونکہ ان کے دلوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ان کو بتا دیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, کیا اس جج کے بارے میں آپ کے خیال میں عدل کا کیا معیار ہوگا؟ اگر جج آپ ہی ایک بندے سے گواہی بھی لے رہا ہے ضرور, اور اس گواہی جس سے لے رہا ہے اس کا اسے پکا پتا ہے کہ اس نے نہ ان کو ملا نہ دیکھا, اور اس سے وہ کہہ آ رہا ہے کہ اب تو بتا مجھے ان کے اوپر کہ ان کے کیا کریکٹر تھا, کیا کردار تھا, کیا دین تھا اور کیا باتیں تھیں, یہ جو بھی باتیں پوچھنی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں پتا, تو خود آپ جو اس کو بتانا ہے جج نے, تو پھر یہ گواہیوں والا یہ سٹنٹ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچیں کہ غیر ارادی طور پر اللہ تعالیٰ کے عدل کی پاکیزگی پر, خدا تعالیٰ کی اپنی ذہانت پر کتنا بڑا یہ بہتان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے. ویسے اس دن ویسے گوائیاں کھڑی کرے گا, ایسے ہی ایک سٹنٹ ایک ہوگا, فیک ساری ہوں گی, کیونکہ وہ گواہی ایسا لے کے آئے گا جس میں آپ سکھایا ہوگا کہ کیا کہنا ہے. یہ گواہ کو خود سکھانا جج کا, یہ الزام ہے جو میرے پروردگار پہ ان ترجموں کی وجہ سے لگتا ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, سوچو کہ یہ ویسے کس قدر کبھی قسم کا الزام ہے کہ خدا ایک گواہ لائے گا جس گواہ کو بالکل نہیں کسی کا پتا, اور اس سے گواہی لے رہا ہے, اور وہ بھی گواہی دے رہا ہے خوشی خوشی. نعوذ باللہ من ذالک. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, میں آپ کو خدا کے سامنے بتا رہا ہوں, خدا تعالیٰ کو پاس بٹھا کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہا اولائے کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے صرف ان بندوں کے اوپر شہادت دینے کی بات کی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے اس وقت موجود ہیں. اس
ان کی زندگی کے دوران ان کے ارد گرد جو تھے جن کے اوپر وہ گواہ ہو سکتے ہیں. این اسی طرح جس طرح ہر ایک اور امت میں سے شہیدن علیہم من انفسہم تھے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر، ان لوگوں، دس پیپل جو تمہارے پاس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک امت پر میں گواہ لاؤں گا ان میں سے، اور تجھے ان میں سے جن میں تم ہو. یہ تھی بات. آپ اپنے دلوں میں دیکھیں کہ کیا یہ آپ کے دل کو تسلی دیتی ہے، یا وہ نعوذ باللہ الزام خدا تعالیٰ پہ کہ خدا تعالیٰ ایک گواہ ایسا لائے گا، ایون نبیوں کے بارے میں بھی وہ گواہی دے گا، تو وہ گواہی چاہے کہ وہ خدا تعالیٰ ہی ان کو صحیح صحیح بتا دیں کہ کیا کیا تھا انہوں نے. تو میرے بھائیوں اور بچوں، ایسا گواہ کھڑا کرنا بذات خود، بے شک وہ سچ بھی بولے، مگر ایسا گواہ کھڑا کرنا بذات خود کیا خدا تعالیٰ کے کردار کے اوپر دھبا نہیں پڑتا؟ اور دھبا بھی ایسا گندا کہ جھوٹا گواہ مقرر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ونعوذ باللہ من ذالک، خدا تو اللہ نے بالکل نہیں کہا تھا. ایک اور آیت دیکھیے، یہ بھی عین اس سے ملتا جلتا مضمون ہے. اس میں بھی ہر ایک کا ترجمہ جو ہے یہ دیکھیں تھے ہم، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر ایک امت میں سے جب ہم لائیں گے ایک ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور تجھے ان پر، میرے ترجمے کے مطابق ان لوگوں پر جن میں تو ہے گواہ لائیں گے. لیکن ان ترجموں کے مطابق خواہ کہیں سے پتہ نہیں ہاؤلائے کے معنوں میں ان سب پر گواہ لائیں گے. اے حبیب، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. ایک تو اے حبیب اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی نہیں کہا، بکا کہا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں بکا. ہر قرآن پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جس کی زندگی میں ہوگا اسے گواہ لائیں گے. تمہیں اے محبوب، تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. گواہ بھی اور نگہبان بھی، ان کا جو ان کی زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں، ان کے پیدا ہونے سے صدیاں پہلے جو فوت ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا احمقانہ وہاں ایک کام ہو رہا ہوگا کہ اس کو ان کے اوپر گواہ خدا تعالیٰ بنا کر لائیں گے. تو نعوذ باللہ ان ترجموں کے مطابق یہ بات بن رہی ہے جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے گزر چکی، اور ان قوموں پر بھی سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبان بنائیں گے. جو قومیں ان کے وفات کے کئی سال بعد، کوئی 100 سال بعد، کوئی 400 کو 1000 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، ان پر بھی وہ گواہ ہوں گے. یہ جھوٹی گواہیوں کا سٹنٹ اور فراڈ کرنے کا ہم نے غیر ارادی طور پر دل میں یہ تھا خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف بڑھتی ہوگی کہ دیکھو بہت بڑا مقام ہے، سب پر گواہی دیں گے. یہ جھوٹ ہم نے خدا تعالیٰ کے نام پر لگا دیے ترجموں کے اندر. آپ میرے بھائی بہنیں جہاں جہاں دیکھیں، آپ اس پہ غور کریں. پہلے تو آپ کے دل میں لگ گئی ہوگی بات پہلے ہی، لیکن اگر نہیں بھی لگی، آپ خدا را اپنی جماعتوں کو یہ کہیں کہ یہ باتوں سے تو واقعی ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھر وہ گواہیاں دینے کا اور وہ وہاں پر میدان حشر میں یہ گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے خدا تعالیٰ کو؟ ڈائریکٹ ہی سزا دے لے پھر جو دینی، بجائے اس کے کہ اپنا کردار ایسا گندا بنائیں وہاں کہ ایک جھوٹا گواہ کھڑا کریں. جس گواہ نے نہیں دیکھا ہوا اسے شاہد لفظ کہیں، یعنی دیکھا ہے اس نے. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ لفظ شہیدن، یہ شہید کا لفظ ہے. شاہد جو ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو، یہ گواہ بنا کر خدا تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا جس نے ان کو ملے ہی نہیں، کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں. یہ ترجموں کی غلطی سے بعض اوقات اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا، نہ ان کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے کسی عاجز فقیر کو اللہ تعالیٰ یہ ترجمہ کھول دے کہ میں نے تو یہ بات اس طرح کہی تھی، باقیوں کو پھر اپنے اس ترجمے کی اصلاح کر لینی چاہیے. آپ لوگ جو سن رہے ہیں، آپ کا فرض ہو گیا کہ آپ اپنی اس قوم کو بتا دیجیے. آپ کے تسلی کے لیے میں نے اس ہا اولائے کا، یہ جو لفظ ہا اولائے اس میں ہے اور یہ امتن ہے، اس کے ترجمے دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور کسی جگہ پر اس ہا اولائے کے لفظ کو کس معنوں میں استعمال کیا. کیا میں جو کہہ رہا ہوں یعنی یہ لوگ جو اس وقت ان کے زندگی میں ان کے پاس تھے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ دکھانے کے لیے، اور میں آیتیں آپ کو ذرا سامنے دکھا دوں. یہ دیکھیے ہا اولائے کے معنوں کے لیے یہ میں نے سورۃ الزخرف سے لی ہے، جو 43ویں سورت ہے اور 88 نمبر آیت ہے. وہ اس میں
हर एक इन तर्जमा करने वालों ने वकील ही या रब इन्ना हाउलाए कौमुन ला युमिनून, हर एक आलिम दीन ने, उन्हीं में से ये 3 हैं जिनके वो तर्जमे मैंने आपको दिखाए, ये वो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये देख रहे हैं आप, और ये लोग, हाउलाए का तर्जमा वहां भी है ही ये है कि ये लोग जो आपके पास आपकी जिंदगी में हैं, इनके ऊपर आप गवाह हैं। और ये बात वैसे भी सेंसिबल बनती है कि उन्हीं पर गवाही देनी चाहिए ना, सच्ची गवाही। खुदा ताला अदल करने वाले खुदा ताला है, बावकार खुदा ताला है, वो कैसे ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं कि आप ही गवाह को पहले सिखा के लेके आए कि क्या कहना है। तौबा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देखिए, ये पास 2 आयतें थी, मैंने दोनों को इकट्ठे लिख दिया। सूरत अल हजर में 66 नंबर और 68 नंबर 2 आयतें करीब करीब थी, दोनों में हाउलाए का लफ्ज़ है। और यहां पर बड़ी वजाहत हो जाती है कि ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या पीछे चल रहा है। इन आयत पीछे जो वाक़या गुजर रहा है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का था। वो फरिश्ते उनके पास आए, उनके घर दरबार में, तो आके उन्होंने, फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये बताया जब उन्होंने कि आज सुबह होने से पहले हाउलाए जो है, हाउलाए, इनकी जड़ काट दी जाएगी। आप समझ सकते हैं ना कि जब वो उनकी जड़ काटने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन लोगों की जड़ काटने की बात हो रही है जो लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, बल्कि उन दिनों में, बल्कि उस दिन उस बस्ती में जहां मौजूद थे जो लोग, सिर्फ उनकी बात है ना। ये तो नहीं ना कि उस जमाने में जो चीन में रहते थे, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते थे, सबकी तबाह कर रहे, नहीं। हाउलाए के जड़ काटी जाएगी ना, तो हाउलाए का तर्जमा सिर्फ वो लोग थे जो लूत अलैहिस्सलाम की सिर्फ उस बस्ती में रहते थे। ये बात याद रखने के लिए है। उन्हीं दिनों में कुछ ही फासले पर, जैसे 100-200 मील के अंदर के इलाके की बात कर रहा हूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जिंदा थे। इन्हीं दिनों की बात है, जिस दिन ये वाकया अल्लाह ताला का बता रहे हैं, उन्हीं वक्तों में वही फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी गए थे। हजरत इब्राहीम भी, उनकी बस्ती को कुछ नहीं हुआ इस बात में। तो हाउलाए के तर्जमे में सिर्फ वो लोग थे जिनके बारे में लूत अलैहिस्सलाम उन बस्ती वालों को कर रहे थे, और वो उस बस्ती में रहते थे जो लोग। इसी तरह काला इन हाउलाए ज़ैफ़ी फला तुफ़िऊन, वो 2 फरिश्ते जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे हुए थे, सिर्फ उनकी बात करने के लिए ये लफ्ज़ हाउलाए, लफ्ज़ तो ये खुदा ताला ने इस्तेमाल किए हैं ना। खुदा ताला ने कुरान की ये आयत बनाई है, खुदा ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ये इस्तेमाल करके दिखा दिया कि हाउलाए का मतलब ये मेरे मेहमान हैं, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में तुम लोग मेरे से झगड़ रहे हो कि हमें पकड़ा दो, हमारे ये मेहमान, सिर्फ उन 2 को कहने के लिए लफ्ज़ हाउलाए इस्तेमाल हुआ है। ये देख रहे हैं आप कि ये मेरे मेहमान हैं। लूत ने कहा ये मेरे मेहमान हैं, लफ्ज़ अल्लाह ताला ने क्या इस्तेमाल किया? हाउलाए। तो यहां पर उन्हीं तमाम उलमा ने हाउलाए का तर्जुमा अच्छी तरह समझ के ये किया है कि ये लोग जो उस वक़्त उनके पास खड़े हैं, इसी तरह ये वो लोग जो उस वक़्त उस बस्ती में रहते हैं। यहां पर ये वो लोग हैं जिनकी मैं अल्लाह ताला आपसे बात कर रहा हूं, जिनको मैं तबलीग कर चुका हूं। ये ईमान लाते नहीं, ये ईमान नहीं, ये देख रहे ये लोग। लेकिन सिर्फ इन 2 आयतों में जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही की बात थी, हाउलाए का तर्जुमा हमने ऑल सब कर दिया। पता नहीं सब कहां से, किस जगह से, किस वजह से उन्होंने सब और सब उम्मतों और सब नबियों पर कर दिया। वो बिल्कुल नहीं है, और तर्जुमा गलत करने से मेरे अल्लाह ताला की शान पर बहुत ज़्यादा बुरा धब्बा लग रहा है। मेरे भाइयों, इसको अपने अपनी जमातों में बतलाएं और उनसे इसको दूर करवाएं। खुदा ताला आपको समझने की, पढ़ने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं इस बारे में और तफसील आपको बताऊंगा। एक बात जाते जाते ये बता दूं कि उम्मत का मायना हमारी समझ में, हमारी कौमी शऊर में जो उम्मत का मतलब है, वो उम्मत का मतलब खुदा ताला ने कुरान करीम में इस्तेमाल कतन नहीं किया। खुदा ताला ने ग्रुप जो लोग होते हैं, बल्कि इस आयत में तो टाइम पीरियड, एक पीरियड, एक वक्त के ज़माने की बात है, एक मुद्दत की बात कर रहे हैं ना। ऐसे कुछ लोग, एक जमात, ये सारे उम्मत के मैंने दिखाने के लिए ऐसे लोगों की एक जमात, एक ग्रुप, कुछ लोग, चंद लोग,
لیکن ہمارا امپریشن امت کا یہ ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں غلطی سے کہ ہم پورے کے پورے جتنے لوگ اب ہیں سارے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ امت کا مطلب صرف ان لوگوں کی بات ہے جو ساتھ رہتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کشتی ہے، ایک کشتی صرف، اس کے اندر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کچھ کشتی میں سے اترنے لگے ہیں نا، جب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، امتیں ہیں اس کے اندر، ایک امت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کئی امتیں ایک کشتی میں بیٹھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ ترجمہ بھی کبھی پڑھیں۔ اب میں جلدی میں آپ کو ایک اور دکھا دوں جس میں شک ہی نہیں رہ جاتا کہ امت کا ہمارا جو مفہوم ہے وہ خیال غلط ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں ایک نبی کو ماننے والے سارے وہ امت ہوتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح قطعاً نہیں استعمال کیا۔ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 160 ہے۔ یہ حوالہ دینے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے میں نے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم نے ان کو اسنا عشرہ اممن، یہ لفظ اممن دیکھ رہے ہیں، اممن امتیں، امت کی جمع امتیں، ہم نے ان کو 12 امتوں میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، 12 امتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی ہی ہیں، وہی بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ سفر کر کے اس وقت اس جگہ پر کھڑے ہیں، اس جنگل سے علاقے میں ابھی نہ آگے پہنچے ہیں نہ اور پیچھے سے نکل آ چکے ہیں۔ صرف ان لوگوں کی بات ہے، وہ جتنے بھی ہوں گے ان کے اندر سے 12 انہوں نے امتیں، یہ لفظ امت ہے، آپ غور کریں کسی بھی عالم دین نے اب یہاں اممن ان کو سب کو پتہ ہے، امت کی جمع ہے امتیں، ہر کسی نے یہاں غلطی سے بھی امت نہیں لکھا، ہر نے جماعتیں، قبیلے، گروہ 12 کچھ کر دیا، اور اصل میں یہی امت کا معنی ہے، وہ گروپ یا گروہ، وہ لوگ جو اکٹھے رہتے ہیں ایک جگہ، وہ خدا تعالیٰ نے ہر جگہ امت کے لفظ کو ایسے ہی استعمال کیا ہے۔ یہ مثال آپ نے کو دکھانے کے لیے صرف میں نے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ توفیق دے گا تو پھر ان باتوں کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کی ہیں، یہ دونوں آیات سورہ نحل کی آیت نمبر 89 اور النساء کی آیت نمبر 41 یا 41، ان دونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام قوموں اور تمام امتوں پر گواہ بنانے والی بات ہے، یہ میرے خدا تعالیٰ نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا ہوا۔ اللہ تعالیٰ شہیدن علیہم من انفسہم، یہ شہیدن علیہم من انفسہم ان پر بھی سچ ہے جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، جن میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، جن میں وہ کبھی نہیں رہے، کبھی نہیں ملے، اللہ تعالیٰ زبردستی ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عدل کر رہے ہوں گے نا، ورنہ وہ گواہ کھڑا ہی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔